ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ بیشتر اس کے کہ قلب یا ذکر قلبی کا ذکر کیا جائے، ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ تصوف ہندو یوگیوں سے حاصل کیا گیا ہے یا یہ یہود و نصارہ کی ایجاد ربانیت سے لیا گیا، اور یوں ایک ایسا ملغوبہ وجود میں آیا جس نے عقائد کو تو نقصان پہنچایا ہی، ساتھ میں لوگوں کو عمل سے بھی بیگانہ کر دیا۔ یہ بات میں نے اچھے اچھے دانشوروں کی تحریروں میں بھی پائی، بلکہ زوال امت کے اسباب میں تصوف کو بھی شامل کیا گیا۔ دراصل یہ تصوف کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے دانشور حضرات نے بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے یہ فیصلہ دے دیا۔ اسلام میں تصوف کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تصوف میرے نزدیک لفظ تزکیہ کا ترجمہ ہے، جس سے مراد دل کی صفا ہے، اور صفائے دل کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ عقائد نتھر کر شفاف ہو جاتے ہیں، عظمت باری کا یقین، رسالت پر ایمان اور ضروریات دین کے ساتھ پختہ تر ایمان نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ ترتیب قرآن کریم سے ظاہر ہے۔ یتلو علیہم آیات یزکیہم، کہ دعوت کے بعد پہلا کام جو قبول کرے اس کا تزکیہ ہے، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ تو واضح ہے کہ بغیر تزکیہ کے بندہ کتاب و حکمت سے استفادہ کی اہلیت ہی نہیں پاتا، اور اس درجہ یقین نصیب نہیں ہو سکتا جو اتباع اور اطاعت پر مجبور کر دے اور نافرمانی سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو جو مطلوب ہے۔ بھلا ہندو کی تعلیمات سے یہ نعمت نصیب ہونا کیسے ممکن ہے؟ ہاں، ہندو کے ہاں بھی بڑی شدید چیلاکشیاں پائی جاتی ہیں، مگر یاد رہے کہ اگر بھوکے رہ کر اور نیند نہ لے کر ارتکاز توجہ کا ایک درجہ حاصل کر بھی لیا جائے تو اس سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، نہ کشف الہیات نصیب ہوتا ہے کہ برزخ منکشف ہو، بالائے آسمان کا مشاہدہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، جو چیزیں مادی لحاظ سے دیکھی جا سکتی ہیں ان کا نظر آنا ممکن ہے، جیسے ٹی وی وغیرہ سے دور کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کتب میں ملتا ہے کہ افریقہ میں جنگلیوں کا ایک ایسا قبیلہ پایا گیا ہے جو دور سے آپس میں بات بھی کر لیتے تھے۔ اگر کوئی گھر سے باہر جاتا تو وقت مقررہ پر متوجہ ہوتا، دوسرا گھر میں متوجہ ہوتا تو بات کر لیتے تھے۔ اس پر روس کی حکومت نے کوشش شروع کی تھی کہ ایسا طریقہ فوجی مقاصد کے لیے اختیار کیا جائے، پھر ان سے ہو سکا یا نہیں اللہ کریم جاننے والے ہیں۔ اس طرح ایک ہندو یوگی حضرت استاد المکرم رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس نے بتایا کہ اس نے بہت محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں اسے یہ کمال حاصل ہے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو ایک شکل ظاہر ہو جاتی ہے جسے وہ جہاں کہے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تمہیں اس شکل سے انس محسوس ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ تو اس نے کہا ڈر لگتا ہے، مگر وہ میری بات مانتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ شیطان ہے، کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور دشمن سے ڈر ہی لگے گا۔ تو اس سب کا اسلامی تصوف سے کوئی واسطہ نہیں۔ تصوف اسلامی میں اس طرح کے چیلا کشی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا مجاہدہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کیا جائے، اور یہ ایسا چیلا ہے جو نہ تو آسان ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بعد جس کو ایک نگاہ نصیب ہوئی اس کا تزکیہ ہو گیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک جس پر پڑ گئی، وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوا، جو بعد نبوت اعلیٰ ترین مقام ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ ذکر اسم ذات کا حکم ان سب کے لیے بھی تھا، اور آج بھی ہر مسلمان مرد و خاتون کے لیے ہے۔ دوسری بات کے خلاف اسلام چیلا کشی خواہ ہندو فلسفہ سے ہو یا یونانی، انسان کو دنیاوی اعتبار سے نکارہ بنا دیتی ہے اور اس کی استعداد کار ختم ہو جاتی ہے، مگر تزکیہ جہاں ایمان کامل عطا کرتا ہے وہاں استعداد کار بہت بڑھ جاتی ہے، اور ایک آدمی زندگی میں کئی آدمیوں کا کام کر جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر 14 صدیوں کے حقیقی صوفیاء علماء ربانیین کو دیکھیے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس پر کسی دوسری دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ ایک عام مسلمان کلمہ گو دنیاوی امور میں بھی کافروں کی نسبت زیادہ استعداد کار رکھتا ہے، چاہے جائے کہ صوفی۔ یہ حضرات نکمے نہیں نچلے ہوتے ہیں اور زندگی بھر کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ کام کرنا اور شریعت کے مطابق کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ان حضرات میں پائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور ہر شعبے میں کامیاب رہتے ہیں، جو سوائے صوفیاء کے کہیں نہیں ملتا۔ بڑے بڑے لوگ ایک اور صرف ایک شعبے میں نام کماتے ہیں، جبکہ صوفیاء زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر یہ حکم لگانا یہ لوگ کام نہیں کرتے، کس قدر ناانصافی کی بات ہے۔ لوگ دماغ سے کام کرتے ہیں جو دوسری آلات سمع و بصر وغیرہ کا محتاج اور لات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے،
مگر صوفیات دل سے کام کرتے ہیں جو صرف جذبات پر فیصلہ کرتا ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دل خارجی اثرات سے بالا تر ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر اللہ کا ذکر مقیم ہوتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ اطاعت الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ نیز اس بے استاد کبھی بیکار نہیں رہتا، بلکہ دماغ دل کے تابع اور رضا و جوارے سے دماغ کے تابع ہو کر اس کی ساری قوت بہترین کام پہ لگی رہتی ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو شیخ کامل نہ ملا انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کے کمالات یا شہرت و دولت پانے کے لیے وظیفے پڑھے اور چیلے کاٹے، ان کی بات دوسری ہے۔ ایسے لوگوں پر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہندوازم یا کسی اور شیعہ سے متاثر ہوئے، انہیں صوفی کہنا یا سمجھنا بھی ہرگز درست نہیں۔ جہاں تک صوفیاء اور اہل اللہ کا تعلق ہے تو وہ ساری محنت رضائے باری کے لیے کرتے ہیں، ذکر الہی سے توفیق عمل بھی نصیب ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی۔ رضائے باری کے اصول کا واحد ذریعہ اتباع رسالت اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہ سے پرہیز ہے۔ صوفیاء کو بھی کشف و مشاہدہ ہوتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل باتوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اول، کشف و مشاہدہ مقصد نہیں، ہاں کشف و مشاہدہ ہو جائے تو اللہ کریم کی عطا ہے۔ دوم، کشف قدرت باری پر ایمان کو مستحکم کرتا ہے اور احکام کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے، نیز وضاحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سوم، یہ امور دنیا سے لوگوں سے اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے عجز کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے۔ چہارم، اگر کشف شریعت کے مطابق ہو تو درست، اگر خلاف ہو تو پھر صاحب کشف کو غلطی لگی ہے، وہ قابل عمل نہ ہوگا۔ پنجم، اگر کشف میں کوئی بات ہو یا کوئی کام کرنے کا اشارہ ملا تو وہ صرف وہ خود جو صاحب کشف ہے اس پر عمل کرے، دوسرا کوئی فرد اس کی کشف کا مکلف نہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہے، لہذا امور دنیا میں تو اس کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کشف و مشاہدہ کی اقسام پر اگلی قسط میں بات کی جائے گی۔